مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ جو خرچ کرو گے تم حلال مال میں سے، پس اپنے ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، اور جو کچھ بھی کرو گے تم کوئی نیکی، پس بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 215 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی نے یہ سوال کیا کہ ہم مال کتنا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں؟ اللہ کے راستے میں نفلی صدقہ، زکوٰۃ، فطرانہ، قربانی، جو واجب صدقات ہیں وہ نہیں، ان کے علاوہ جن کو ہم نفلی صدقات کہتے ہیں، نفلی صدقہ ہم کتنا کریں اپنے مال میں سے اور کہاں خرچ کریں، اس کا مصرف کیا ہے، کس جگہ پر وہ مال لگایا جائے۔ تو اس سوال کے گویا دو حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے کہ اپنی کمائی میں سے کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو خرچ کریں وہ کن پر کریں، کس جگہ پر کن لوگوں پر خرچ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس آیت مقدسہ میں جو 215 ہے، دوسرے حصے کا جواب دیا ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے، اور پھر آگے 219 نمبر آیت کے اندر آ رہا ہے، وہاں یہ بتایا کہ کتنا خرچ کرنا ہے، وہاں بھی بالکل یہی لفظ ہے یسألونک ماذا ینفقون۔ تو یہ جو دو جگہ پر آیا، آیت نمبر 215 میں اور 219 میں، تو چونکہ سوال کے دو حصے تھے اس لیے جواب دو جگہ پر آیا ہے۔ انسان جتنا بھی کماتا ہے، کچھ بھی کمایا ہوا حقیقت انسان کا اپنا نہیں ہے، اس لیے کہ جن ذرائع سے کماتا ہے وہ ذرائع بھی اللہ کے ہیں۔ اگر ہنر کی بنا پر کماتا ہے تو ہنر کی صلاحیت کس نے دی؟ سمجھ اور عقل کی بنا پر کماتا ہے تو سمجھ اور عقل کس نے دی؟ اگر طاقت اور جوانی کی بنا پر کماتا ہے تو طاقت، جوانی، تندرستی کس نے دی؟ اپنی جسم کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں، جتنی لیاقتیں ہیں، جتنی استعدادیں ہیں، جتنی قابلیتیں ہیں، ساری کس نے دی ہیں؟ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے کیا تھا ہمارے پاس؟ جب ماں کے پیٹ سے آئے ہیں تو کیا تھا ہمارے پاس؟ ساری زندگی گزار کے جب واپس جائیں گے تو کیا ہوگا ہمارے پاس؟ صرف اتنا فرق ہوگا کہ آتے ہوئے جسم پر کپڑا نہیں تھا، واپس قبر میں جاتے ہوئے جسم پر چند گز کا کپڑا ہوگا۔ باقی دنیا کا جتنا کچھ ہے، جو ہمیں شکلیں، نقشے نظر آتے ہیں، جو ہمیں دولت، پیسہ، چیزیں نظر آتی ہیں، نہ آتے ہوئے ان میں سے کوئی چیز ہمارے پاس ساتھ تھی اور نہ جاتے ہوئے ان میں سے کوئی چیز ہمارے پاس ہمارے ساتھ ہوگی۔ اس لیے حقیقت تو یہ ہے کہ سب اللہ کا ہے۔ اب اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہم نے پہلے اپنے گھر کی اور اپنے جسم کی، اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ اب جب ضرورت پوری ہو جائے تو اگلی آیت میں جو 219 ہے اس کے اندر آیا ہے کہ قل العف، اب جتنا کچھ تمہاری ضرورت کے بعد بچہ اور زائد ہے وہ سب اللہ کے راستے میں دے دو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان پر یہ حال طاری تھا کہ شام کا کھانا کھایا، گھر میں شام کے کھانے کے بعد جو کچھ بھی بچا ہوا ہے کھانے کی چیزوں میں سے فوراً صدقہ کرو، صبح کے لیے نہیں رکھنا، اس لیے کہ جس اللہ نے ابھی دیا ہے وہ اللہ صبح کو بھی زندہ موجود ہے اور وہ رزاق ہے، وہ دے سکتا ہے، دینے والا ہے، لہٰذا صبح کی روٹی بھی اسی کے ذمہ ہے۔ اور پھر صبح کا وقت آیا، اب جو کچھ ہے کھانے پینے کا
وہ اس وقت کی ضرورت پوری کرو، بچتا ہے فوراً اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی نے کتاب لکھی ہے حیات الحیوان کے نام سے، اس کے اندر مختلف جانوروں کے حالات اور ان کی صفات و خاصیات لکھی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی مخلوقات میں سے صرف 2 مخلوقیں ہیں جو کل کے لیے ذخیرہ کرتی ہیں کہ چلو اب تو کھا لیا ہے تو کل بھی تو کھانا ہے، پرسوں بھی تو کھانا ہے، تو جو آگے کے لیے ذخیرہ کرتی ہیں وہ صرف 2 مخلوقیں ہیں، ایک انسان اور ایک چیونٹی۔ انسان اور چیونٹی کے علاوہ کوئی اور مخلوق ایسی نہیں ہے جو جمع کر کے رکھے کہ ابھی تو کھا لیا تو یہ باقی ماندہ کل کھا لیں گے، یہ کل کام آ جائے گا۔ ایسی کوئی مخلوق نہیں سوائے اس کے کہ ایک انسان ہے جو کل کے لیے سنبھال کے رکھتا ہے، اور ایک چیونٹی ہے جو کل کے لیے آئندہ کے لیے اکٹھا کر کے ذخیرہ اندوزی کرتی ہے۔ اب انسان سوچے کہ میں جو فنے خاں بنا پھرتا ہوں، چودھری بنا پھرتا ہوں، سردار نواب بنا پھرتا ہوں، میری حیثیت تو یہ ہے کہ جو چیونٹی کی سوچ ہے وہ میری سوچ ہے، جو چیونٹی کا کام ہے وہ میرا کام ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خطبات حکیم الاسلام کے اندر ان کا ایک بیان ہے کہ چیونٹی جو گھر بناتی ہے وہ انسان کے لوہے پتھروں سے بنائے ہوئے گھر سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ چیونٹی نے زمین میں گھر بنایا اپنا، اس کے انڈے بھی اس کے اندر ہیں، بچے بھی اس کے اندر ہیں، اس کے اوپر سے 22 ویلر ٹریلر باقاعدہ لوڈ شدہ کئی ٹن وزن اٹھایا ہوا اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے، لیکن اس کا گھر محفوظ ہے، اس کے انڈے محفوظ ہیں، اس کے بچے محفوظ ہیں۔ وہ اس انداز سے زمین کے اندر اپنا گھر بناتی ہے، اور اس کے گھر کے اوپر بارش کا کوئی پانی کئی ہفتے کھڑا ہو جائے تو کئی ہفتے کے بعد بھی جب وہ پانی ختم ہوگا، خشک ہوگا، تو نیچے اس کے انڈے بھی محفوظ ہوں گے، بچے بھی محفوظ ہوں گے، خود بھی محفوظ ہوگی، اور اس کی خوراک جو وہاں اس نے جمع کر رکھی ہے وہ بھی محفوظ ہوگی۔ جبکہ انسان کا گھر اگر اس کے اوپر اتنا بڑا وزنی ٹریلر گاڑی گزر جائے تو اس کا بڑے سے بڑا بنگلہ بھی باقی نہ رہے، لوہے سے بنا ہوا مکان بھی باقی نہ رہے، اور اگر اتنا عرصہ اس کے اوپر پانی کھڑا ہو جائے تو اس کی ایسی تیسی پھر جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان سے تو چیونٹی زیادہ مخلوق مضبوط گھر بناتی ہے، تو انسان کس لیے اپنے اوپر فخر کرتا ہے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھا ہوا ہے انسان نے۔ اس لیے انسان دھوکے کے اندر ہے، دنیا کی چیزوں نے اس کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ اصل تو یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے، اور ہمارا جو کچھ کمایا ہوا مال و متاع ہے وہ بھی اللہ کا۔ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، میں اللہ کا ہوں، میرا سب کچھ اللہ کا ہے۔ میں اللہ کا ہوں، میرا سب کچھ اللہ کا ہے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، یہ حقیقت ہے، اور یہ انسان کا نظریہ اور سوچ ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر جو جواب دیا کہ نفلی صدقات، انسان کا جو مال نفلی صدقے کے طور پہ بندہ خرچ کرتا ہے اس کا بہترین مصرف کیا ہے، تو اللہ نے اس کو شروع کیا ہے، ذرا غور کرنے کی بات ہے، اللہ نے اس کو شروع کیا ہے ماں باپ سے۔ تیرے مال کا سب سے پہلا مستحق تیرا ماں باپ ہے۔ آج ہم کمائی میں سے اگر 10 روپے، 1000 میں سے 100 روپیہ، اور اگر کوئی 10,000 کماتا ہے اس میں سے 1000 روپیہ 500 اگر ماں باپ کو دے دے تو احسان سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا تیر مارا ہے، میں تو پہلے خرچہ ماں کو دیتا ہوں، پہلے خرچہ باپ کو دیتا ہوں۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ ماں باپ کو 10,000 میں سے 1000 ہے اور 9000 اپنا ہے، جبکہ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، تو آپ ان کو جواب دیجئے قل ما انفقتم من خیر، جو کچھ بھی خرچ کرو گے تم، من خیر کا لفظ فرمایا، خیر کہتے ہیں مطلق مال کو نہیں، حلال مال کو۔ یاد رکھیے حلال مال کے خرچ کا اللہ کے ہاں ثواب ہے، اگر حلال نہیں ہے کروڑوں بھی خرچ کرے تو کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ الٹا وبال ہے۔
مال حرام سے اپنے جسم کو پالا، اپنے بچوں کے جسم کو پالا، اپنے بیوی کے جسم کو پالا، مہمانوں کو کھلایا، ماں باپ کو کھلایا، اس سارے کا وبال اس کے سر پر ہے۔ قیامت میں اس کی وجہ سے جوتے پڑیں گے، قبر میں عذاب ہوگا، سزا ہوگی۔ اس لیے فرمایا من خیر، حلال مال میں سے، رزق حلال میں سے جو بھی تم خرچ کرو گے، تو فرمایا پہلا اس کا مستحق اور مصرف فللوالدین، ماں باپ کے لیے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں۔ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا تذکرہ بعد میں ہے، پہلا تذکرہ فللوالدین، تمہارے ماں باپ ہیں۔ اگر ماں باپ قسم پرسی کی حالت میں ہیں، ماں باپ بیچارے مہینے کے بعد پوچھ رہے ہیں بیٹا کوئی ہے ہمارے لیے، بیٹا کوئی 4 پیسے ہمیں دو گے، ماں باپ اگر پوچھ رہے ہیں تو تحفہ اس زندگی پر، افسوس ہے اس کمائی پر، افسوس ہے اس کاروبار پر جس کے ماں باپ سوچ رہے ہوں کہ پتہ نہیں بیٹا ہمیں بھی کچھ دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ حق یہ ہے، ہمارے کراچی میں عالم گزرے، میرے استاذ بھی تھے، مفتی محمد حسن ٹونکی سے رحمۃ اللہ تعالی، اپنے وقت میں مفتی اعظم پاکستان تھے۔ ان کی زندگی کا یہ معمول تھا، زندگی کا معمول، ساری زندگی آخر تک، کہ جب بھی تنخواہ ملی فرماتے تھے میں ساری جا کے امی کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہوں۔ حالانکہ بچے شادی شدہ تھے، بیوی موجود ہے، بیٹیاں موجود ہیں، بیٹے موجود ہیں، فرمایا جو مجھے تنخواہ ملتی ہے میں جا کے امی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں، پھر اسے کہتا ہوں اب تیری مرضی ہے، جتنا میری بیوی، میرے بیٹوں، میرے بیٹیوں کو اب تو نے تقسیم کرنی ہے۔ اور میں جب روزانہ مدرسے آنے لگتا ہوں تو وہ گاڑی پر آتے تھے، رکشے پر، گاڑی پر کرایہ دے کے، تو روزانہ کا کرایہ ماں سے لیتا ہوں کہ امی میں نے مدرسے میں جانا ہے تو مجھے اتنے پیسے چاہیے۔ روزانہ اپنی ماں سے مانگ کے لے کے آتا ہوں، اور ہم سے ماں مانگتی ہے، ماں کو ضرورت پڑتی ہے، وہ پوچھتی ہے بیٹا ہے کوئی پیسہ، مجھے ضرورت ہے۔ اور وہاں یہ مفتی اعظم پاکستان ہے، مفتی حسن ٹونکی صاحب، بنوری ٹاؤن کے اندر آخر تک استاذ رہے، محدث رہے اور مفسر رہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے نفلی صدقے کے لیے سب سے پہلے فرمایا فللوالدین۔ اس لیے قرآن حدیث پاک کے اندر ہے انت و مالک لابیک، تو جس کا ہے تیری کمائی بھی اسی کی ہے۔ جس ماں باپ نے تجھے پالا پولا ہے، جس ماں باپ نے تجھے جنا ہے، جس ماں باپ نے بچپن میں تیری خدمت کی ہے، آج اپنے بچے گھر میں ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے ساتھ کیسے ناز نخرے برداشت کرنے پڑتے ہیں، بچوں کا کیسے سننا سہنا پڑتا ہے، کیسے ان کا پیشاب صاف کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم بھی کبھی اپنی ماں کی گود میں ایسے تھے، اس نے ہمیں ایسا ہی پالا ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کو پالتے ہو تو ذرا ان کو دیکھ کر کے خیال کر لیا کرو کہ ہماری ماں نے بھی ہمیں ایسے پالا ہے۔ جیسے آج ہمارے بچے فرمائشیں کرتے ہیں اور ہم ہر جگہ پر ان کے سامنے کیسے پھر مجبور ہو جاتے ہیں، وہاں غصہ نہیں آتا، وہ جی بچہ ہے، تو پھر ماں باپ بھی بوڑھے ہو گئے تو پھر وہ بچے کی طرح ہو جاتے ہیں، پھر وہاں بھی غصہ نہیں آنا چاہیے کہ ابو آپ سے یوں کہا ہے، یوں کہا ہے، آپ سن کیوں نہیں رہے، سمجھ کیوں نہیں رہے۔ مشہور مثال ہے کہ ایک بندے نے اپنے بچے سے جو کافی بڑا ہو گیا تھا اور باپ بوڑھا تھا تو بار بار پوچھا ابو وہ دیوار پر کیا بیٹھا ہے؟ اس نے کہا ابو کوا ہے۔ اس نے پھر پوچھا، کچھ دیر کے بعد پھر پوچھا تو بچہ ابو اتنی مرتبہ بتایا کوا ہے۔ وہ باپ چپ کر کے پھر پوچھے، وہ کہے میں نے آپ کو ابھی کہا ہے، آپ بوڑھے ہیں، آپ پاگل ہو گئے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، میں اتنی مرتبہ یہ کہا ہے کوا ہے۔ تو وہ بعد میں مسکرا پڑے، بیٹا جب تو چھوٹا تھا ایسے دیوار پر کوا بیٹھا تھا، تو نے مجھ سے اس سے دگنی مرتبہ پوچھا تھا، میں نے ہر مرتبہ پیار سے جواب دیا تھا کوا ہے، کبھی تجھ سے غصہ نہیں کیا تھا، مجھے پتہ تھا کہ یہ بچہ ہے، تو اتنی جلدی غصہ کر دیا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے، تو اس لیے فرمایا کہ تیرے مال کا سب سے پہلا حقدار ہے فللوالدین، تیرے ماں باپ ہیں، والاقربین، پھر فرمایا اور رشتہ دار ہیں، بعد کا نمبر ہے کہ رشتہ دار ہیں، والیتامی، پھر فرمایا گیا اور یتیم ہیں۔ یتیم ہر اس بچے بچی کو کہتے ہیں جس کا والد نابالغی کی حالت میں فوت ہو جائے، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے۔ یہ نہیں دیکھنا، یاد رکھیے یتیمت کا تعلق عمر کے ساتھ ہے، یتیمت کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے۔
چاہے وہ امیر کا بچہ ہے لیکن باپ یتیم نابالغی کی حالت میں فوت ہو گیا، یہ بچہ یتیم ہے، اب اس کے سر پہ تم ہاتھ پھیرو گے، اس کو تسلی دو گے، پیار کرو گے، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی تمہیں نیکیاں ملیں گی۔ والمساکین، اور آگے فرمایا اور مسکین۔ اب مسکینی کا تعلق مال کے ساتھ ہے، جس کے پاس اپنی ضرورت کو پورا کرنے کا مال نہیں ہے وہ مسکین ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ کسی بھی عمر کا ہے، جوان ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، جس کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے جتنا مال نہیں ہے وہ مسکین ہے۔ اس لیے فرمایا تمہارے مال کا وہ حقدار ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر، کہ ایک بندہ اپنے گھر میں علاقے میں تو مالدار ہے لیکن اب وہ یہاں سفر میں آیا ہوا ہے اور یہاں اس کے پاس مال نہیں ہے، یہاں اس کو ضرورت ہے سفر کی حالت میں، جیسے طالب علم سفر کر کے آئے ہوتے ہیں، تبلیغ والے سفر کر کے گئے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی اور دنیا کے کام کا سفر کر کے بھی آیا تھا اور یہاں اس کی جیب کٹ گئی، والعیاذ باللہ چوری ہو گئی یا ویسے مال خرچ ہو گیا، ختم ہو گیا، تو اب اس کو ضرورت ہے، تو فرمایا وہ تمہارے مال کا مستحق اور حقدار ہے۔ آگے اصول بیان کر دیا، وما تفعلوا من خیر، جو کوئی بھی نیک کام کرو تو یقین رکھو کہ اللہ جانتا ہے۔ تمہیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے مسجد میں پیسے دیے، میں نے مدرسے میں پیسے دیے، میں نے غریب یتیم مسکین کی خدمت کی، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے کیا ہے وہ جانتا ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی کرتے ہو تم کوئی بھی نیکی، فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔